حاصل کرنا، اور علم نافع ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ علم نافع یعنی علم نفع دینے والا۔ ایک انسان کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ پڑھ کے لیکن علم نافع اس کے پاس نہیں ہے۔ اب یہ کلمہ تو ضرور فائدہ دے گا، لیکن علم نافع جب اسے ملے گا تو یہ بلندیاں عطا کرے گا۔ علم نافع جب اسے ملے گا اللہ سے بلندیاں عطا فرمائے گا۔ کلمہ پڑھا، نماز نہیں پڑھی، کلمہ پڑھا ہے لوگوں کی خدمت نہیں کی، کلمہ پڑھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نہیں چلا، کلمہ پڑھا صحابہ کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں، کلمہ پڑھا نیک لوگوں کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ کلمہ تو پڑھ لیا ہے لیکن آج سمجھ نہیں، وجہ کیا؟ علم نافع نہیں ملا، علم نافع نہیں ملا۔ تو اللہ سے ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں نفع دینے والا علم عطا فرما، اے اللہ ہمیں نفع دینے والا علم عطا فرما۔ حدیث کے مفہوم ہے، فرمایا کہ اللہ رب العزت 3 طریقوں سے انسان کو علم نافع دیتے ہیں، اور علم نافع کا نور اس کے دل میں بستا چلا جاتا ہے۔ فرمایا ایک وہ ہے کہ دوڑ دوڑ کر نیکیاں کرنا، دوڑ دوڑ کر نیکیاں کرنا، نمازوں کی طرف بھاگ رہا، ایک نماز گزری ہے دوسرے کی طلب میں ہے، ایک نماز گزری دوسرے کی طلب میں ہے کہ میں نماز جا کے مسجد میں پڑھوں۔ دل میں کتنا اس نے ذکر و اذکار کیا ہے، کتنے اس نے اللہ کو یاد کیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے، فرمایا کہ جو انسان صبح 10 مرتبہ درود شریف پڑھ لیتا ہے، 10 مرتبہ درود شریف صبح پڑھ لیتا ہے، اور پھر شام کو 10 مرتبہ پھر درود شریف پڑھ لیتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں جو انسان صبح 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے، رات کو 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے، میں محمد، آپ نے کیا فرمایا؟ میں محمد کل قیامت کے دن اس کی سفارش کر کے اس کو جنت میں لے جاؤں گا۔ کیا مشکل ہے، کیا مشکل ہے؟ غفلت کیا ہے؟ غفلت کیا ہے؟ علم نافع نہیں ہے۔ غفلت کیا ہے؟ علم نافع نہیں ہے۔ کیا لاپرواہ ہے، بے پرواہ ہے، بے پرواہ ہے، پرواہی کوئی نہیں، اس نے دنیا ہی کو مقصود سمجھا، آخرت کو نہیں سمجھ پایا۔ کتنا مشکل تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر حدیث کے اندر آتا ہے جو انسان جب نماز ختم ہو، نماز ختم ہونے کے بعد کیا کرتا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، اس آیت الکرسی کے پڑھ لینے والا انسان صرف اس کا جنت کے اندر داخل ہونے کا صرف ایک ہی فاصلہ ہے کہ موت آئے گی، اسی کا جنت میں جائے گا۔ کیا مشکل ہے، کیا مشکل ہے؟ وجہ کیا؟ غفلت ہے، وجہ کیا؟ غفلت ہے۔ دل اللہ کو نہیں دیا، دل اللہ کو نہیں دیا، دل اللہ کو نہیں دیا۔ چھوٹا چھوٹا عمل ہے لیکن لینے والے بہت کم ہیں۔ دنیا کی محنت ہے، دنیا کے پیچھے بھاگنا ہے، ہاں حلال کمانا، حلال کمانا، اپنے بچوں کو حلال کھلانا، یہ بھی عبادات میں سے ہے، لیکن اللہ کو یاد کرنا نہ بھولے، اللہ کو یاد کرنا نہ بھولے۔ فرمایا کہ علم نافع، جو انسان اپنے علم پر، دوسری چیز فرمایا کہ جو انسان اپنے علم پر عمل کرتا ہے تو اللہ اسے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ من عمل بما علم مراسہ ما لم یعلم، جو انسان اپنے علم پر عمل کرتا ہے اللہ اس کو وہ علم عطا کرتے ہیں جو نہیں جانتا، جو وہ نہیں جانتا اسے پتہ چل گیا، میں نے کچھ باتیں بتائیں آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ یہ میں نے کرنا ہے، اب اللہ اسے وہ علم عطا فرمائیں گے جو اسے سمجھ میں نہیں، اور اس کو علم نافع دے دے کے اس کو جنت کے راستے پہ کھڑا کر دیں۔ جو انسان اپنے جو علم بتایا اس علم پہ عمل پہ لگ جائے۔ ایک تو یہ ہے، ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا، ایک کان سے سنا، اس نیت سے بیٹھ کے سننا کہ اے اللہ مجھے تو توفیق عطا فرما دے کہ جو میں سنوں سمجھوں اور اس پہ عمل پہ کھڑا ہو جاؤں، اس نیت سے بیٹھنا۔ فرمایا انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ ایک انسان کیا کرتا ہے؟ صرف سننے کے لیے بیٹھا ہے، لیکن باہر گیا پھر اپنی مرضی ہے، باہر گیا پھر اپنی مرضی ہے،
یہ نہیں سمجھ رہا کہ قانون قاعدہ کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کے رسول کا طریقہ کیا ہے، زندگی جو اللہ نے عطا فرمائی وہ کیا زندگی ہے، یہ سمجھ میں نہیں لگتا. اپنے ہی من مانی ہے، اپنے ہی فکر ہے، اپنے ہی دھند میں پاگل ہو رہا ہے. ایک تو یہ انسان ہے، لیکن ایک یہ ہے سنتا ہے، پھر دل میں خیال کرتا ہے کہ میں نے کل اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. آج کا میرا ہفتہ کیسے گزرا ہے، آج کا میرا دن کیسے گزرا ہے، آج کا میرا یہ لمحہ کیسے گزرا ہے، کل یہ دن، کل یہ لمحہ اس لمحے سے زیادہ بہتر ہو جائے. یہ کیا علم نافع ہے؟ یہ علم نافع ہے. یہ علم انسان کو بلندی عطا کرتا ہے، یہاں تک کہ کرتے کرتے اس انسان کو نبیوں کے ساتھ جا کے ملا دیتا ہے، جہاں تک کہ کرتے کرتے اس کو صحابہ کے ساتھ ملا دیتا ہے. لیکن ایک ہے انسان گناہ میں پھنسا ہوا ہے، چوری کر رہا ہے، سنتا ہے چوری کرنا بڑا گناہ، پھر چوری کر رہا ہے. چوری کرنا بڑا گناہ ہے، سنتا ہے، بات سنتا ہے، چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. غیبت کرنا بڑا گناہ ہے، غیبت چھوڑ نہیں رہا، سن رہا ہے، توبہ نہیں کر رہا. اللہ نے اس آیت کے اندر فرمایا یا ایھا الذین توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو سچی توبہ کرو، سچی توبہ. اس کے سلے میں کیا ہوگا؟ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف کر دے. جب انسان نماز پڑھتا ہے، جب انسان ذکر و اذکار کرتا ہے، درود پڑھتا ہے، مسجد کو آتا ہے، قدم اٹھتے ہیں، تھکتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے، اس کے ہر قدم پہ، اس کے ہر ذکر پہ، اس کے ہر عبادت کے لمحے پہ اس کے گناہ مٹتے چلے جاتے ہیں. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم، قریب ہے کہ تمہارا رب تم سے سیئات کو دور کر دے. لیکن کیا؟ سچی توبہ. سیئاتکم ویدخلکم، جب تم ایسا کرو گے، ویدخلکم، تم کو اللہ داخل کریں گے کہاں پہ؟ من تحتہم الانہار، ان نہروں کے، ان باغوں کے نیچے کہ جن کے نیچے نہریں جا رہی ہیں، اللہ ان باغوں میں تمہیں داخل کریں گے. ہمیں علم نافع حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلا عمل کیا ہے کہ انسان دوڑ لگائے نیکیوں کی طرف، دوڑ لگائے نیکیوں کی طرف. کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو رائیگاں نہ ہونے دے، کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو چھوڑے نہ. حدیث کے اندر ہے، مفہوم حدیث کا، فرمایا کہ اگر تمہیں جہنم سے بچنے کے لیے ایک کھجور کا دانہ دینا پڑتا ہے نا، تو اللہ کی راہ میں دے کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اگر تمہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں ایک کھجور کا دانہ دینا پڑتا ہے اور دے کے تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا دو. بعض حقوق ایسے ہیں جو انسان کے جسم پہ فرض ہے، بعض حقوق ایسے ہیں جو انسان کے مال پہ فرض ہے، بعض حقوق ایسے ہیں جو انسان کی زندگیوں میں مسلسل چل رہے ہیں کہ نہیں کرے گا یہ انسان پھنس جائے گا. تو فرمایا کہ کیا کرنا؟ نیکیوں کی دوڑ لگانا. پھر دوسری صفت ہے کہ جس وقت انسان زندگی گزارتا ہے تو زندگی گزارنے میں اپنی زندگی کو ایسے لے کے چلے، فرمایا یہ دنیا کانٹوں کا گھر ہے، ادھر سے بھی کانٹے آئیں گے، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی. فرمایا یہ ایک سفر ہے، اور اس سفر میں اپنے کپڑوں کو، اپنے جسم کو، اپنے جو ہے زندگی کو ان کانٹوں سے بچا کے نکلنا کہ کانٹے مجھے چبھ نہ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے کپڑے پھٹ جائیں، میرا جسم نقصان دہ نہ ہو جائے. تو فرمایا کہ گناہوں سے بچنا، گناہوں سے بچنے کی کوشش میں لگ جانا، گناہوں سے بچنے کی کوشش میں لگ جانا. اور جب انسان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا اب کیا ہوگا؟ جب اس سے گناہ سرزد ہو گیا، میں ہم سوچتے ہیں انسان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے پھر گناہ ہو جاتا ہے، تو کیا اللہ جو گناہ اس سے ہو رہا ہے کیا اس کی توبہ ٹوٹ گئی ہے؟ فرمایا دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑی علم والے، بڑی حکمت والے ہیں. جب انسان سے گناہ سرزد ہوتا ہے، یہ انسان سچی توبہ کرتا ہے، کہتا ہے اللہ آئندہ نہیں کروں گا، آئندہ نہیں کروں گا. دو دشمن اس کے ساتھ ہیں، ایک شیطان اور ایک نفس. یہ کیا کرتا ہے؟ شیطان اور نفس انسان کو دھوکے میں پھنسا کے اب اس کو گناہ پہ لگاتا ہے، اب اس کی گناہ ہو گیا. لیکن جیسے ہی گناہ ہوا پھر توبہ کرے، اے اللہ ہو گئی غلطی تو مجھے معاف کر دے. لیکن اس کا مدار انسان کی نیت پہ ہے. انسان جب گناہ کرے اور گناہ کرنے سے پہلے سوچے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، چلو توبہ کر لیتا ہوں، پھر گناہ ہو جائے گا کوئی بات نہیں. لیکن جیسے ہی انسان توبہ کرے تو یہ پکا ارادہ کرے کہ اے اللہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، اے اللہ جس گناہ میں پھنس چکا ہوں، اے اللہ میری سچی توبہ، آئندہ یہ گناہ مجھ سے نہیں ہوگا، یہ ہے سچی توبہ. لیکن کیا ہوا؟ پھر پھنس گیا، پھر توبہ کرے، اللہ پھر اسے توفیق دیں گے. فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے نا تو اس کے دل پہ دبا لگتا ہے، لگتے لگتے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اب یہ توبہ کی توفیق نہیں ملتی اسے. لیکن گناہ ہوا، توبہ کی،
توبہ کرنے سے اس کے دل صاف ہوتا رہتا ہے اور کرتے کرتے دل صاف ہو جاتا ہے، لیکن توبہ نہیں کی، اور یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے کہ انسان سے گناہ ہوا چھوٹی عمر میں اور اس نے اپنے آپ کو ڈھیل دے دی، کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا، توبہ نہیں کر رہا، توبہ نہیں کر رہا۔ یہ بڑا گناہ ہے کہ اللہ نے اتنی لمبی اسے مدت دی۔ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی تھا، موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر وہ اتنا گناہ گار، بار بار گناہ کرتا ہے، لوگ اسے تنگ آ جاتے ہیں، تو لوگوں نے کیا کہا، فرمایا یہ اتنا ظالم ہے، بار بار گناہ کرتا ہے، اس کو اپنے شہر سے نکال دیا جائے۔ مشورہ ہوا، شہر سے نکال دیا گیا۔ جب شہر سے نکالا گیا، فرمایا اس وقت شہر چھوٹے چھوٹے شہر تھے اور شہروں کے سائڈ ایریے پہ دیواریں ہوتی اور دروازے لگے ہوتے، تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے شہر کے دروازے سے باہر نکال کے ویرانے میں پھینک دیا۔ اب کیا ہوا، فرمایا یہ انسان وہاں پہ بیمار ہو گیا نا، ماں اس کے پاس نہیں، بھائی اس کا پاس نہیں، بیٹا اس کے پاس نہیں، بیوی اس کے پاس نہیں، خاندان میں کوئی اس کا سہارا دینے والا پاس نہیں، اب یہ وہاں پہ اکیلا ہے۔ کیا ہوا، اس کے اوپر ازمائش آ گئی، صحت بیمار ہو گیا، سردی کے دن ہیں تو کیا کہتا ہے، جب سردی کے دن ہوئے تو تکلیف میں انتہائی درجے میں کہنے لگا، یا اللہ جانتا ہوں مانتا ہوں میں تیرا بندہ ہوں، اے اللہ جانتا ہوں مانتا ہوں میں تیرا بندہ ہوں، اے اللہ تو میرا رب ہے، اے اللہ یہ بھی کہتا ہوں کہ بڑے بڑے گناہ میں نے کیے، اے اللہ تو مجھے بتا کہ تیرے بغیر کوئی سہارا ہے، اے اللہ تو مجھے بتا کہ میں کسی اور کے پاس جا کے میں مدد لے سکتا ہوں، اے اللہ میں جیسا بھی ہوں تیرا ہی ہوں، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اے اللہ میری بستی والے مجھ سے ناراض ہو گئے، اے اللہ میرے بستی والوں نے مجھے نکال دیا، اے اللہ اس وقت میری فریاد کو تیرے بغیر سننے والا کوئی نہیں، کہنے لگا اے اللہ تو میرا رب ہے اور میں جانتا ہوں کہ تو بڑا غفور ہے، تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا مہربان ہے۔ اب یہ اس کے الفاظ ہیں، اس آواز کو سننے والا اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں ہے، اس آواز کو سننے والا اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں ہے، اور یہ اللہ ہے اور اس بندے کی آواز ہے۔ پہلے کیا تھا کہ اللہ نے یہ فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ یہ بڑا گناہ گار ہے، لیکن اب اس نے جب اللہ سے صلح کر لی، جب اس نے اللہ تعالیٰ سے صلح کر لی، اب اللہ نے کیا حکم دیا، اے موسیٰ میرا ایک بندہ فلان جگہ پہ بڑا تکلیف میں ہے، بڑا پریشان حال ہے، اے موسیٰ اس کی روح قبض ہو چکی ہے، میرا ایک ولی ہے، جا کے آپ اس کا نماز جنازہ پڑھا دیں۔ پہلے کیا حکم دیا کہ یہ بندہ ایسا ہے، یہ بندہ ایسا ہے، لیکن جب اس نے سچی توبہ کر لی اور اپنے ہی مناجات کے اندر آہ و پکار کی، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، اس نے مناجات کو اختیار کیا، تو اللہ نے فوراً موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور ساتھ کیا کہا، فرمایا موسیٰ اے موسیٰ جو آدمی اس کے جنازے پہ جائے گا اس آدمی کی بھی بخشش کر دوں گا، اور اللہ کی قسم، اللہ نے اپنی عزت کی قسم فرمائی، فرمایا مجھے میری عزت کی قسم اگر یہ بندہ جس وقت پریشان حال تھا، فریاد میں اس کی سن رہا تھا، اگر یہ اس وقت پوری دنیا کے انسانوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگتا تو میں اللہ سب کی مغفرت فرما دیتا۔ محبت کی انتہا ہے، اس رب کی عطا کی انتہا ہے، اور دل تو لگائے کوئی، روپے سے دل لگ چکا، چیزوں سے دل لگ چکا ہے، دنیا کے اسباب سے دل لگ چکا، دل نہیں لگ رہا تو کس سے نہیں لگ رہا، اللہ سے دل نہیں لگ رہا۔ جس نے اس کو کان دیے، جس نے اس کو آنکھیں دی، جس نے اس کو دماغ دیا، جس نے اس کو رہنے کے لیے گھر دیا، جس نے اس کو بیوی بچے دیے، جس نے اس کو دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا ڈھنگ دیا، جس نے اس کو عقل عطا فرمائی، جس نے اس کو آنکھوں کی نورانیت عطا فرمائی، جس نے اس کو سانس عطا فرمائے، جس نے اس کو زمین اور آسمان کے پیڑ کے اندر لمحات کے لیے زندگی عطا فرمائی، یہ انسان اس کو نہیں پہچان رہا۔ بدبختی کی روپے پیسے کو جانتا ہے، چیزوں کو جانتا ہے، ماں باپ کے احسان کو جانتا ہے، لیکن احسان کس کے نہیں جانتا، اللہ کے احسان نہیں سمجھتا۔ اللہ سے دل لگی، اللہ کے ساتھ تعلق، مضبوط تعلق کہ یہ تعلق ٹوٹنے نہ پائے، دنیا جو مرضی کرتی رہے، ایسا تعلق بنے اس کا رب ہو اور یہ ہو، اس کی مناجات ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرمایا تیسری چیز بتائی کہ انسان کو تعلق کس سے ملتا ہے، پہلے دو چیزیں فرمایا کہ انسان نیکیوں کی طرف دوڑ لگائے، اسے اللہ علم نافع عطا فرماتے ہیں،
نیکیوں کی طرف ہر حکم کو پورا کرے، اللہ کے حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں لگتے ہوئے ہر روز دیکھے، ہر لمحہ دیکھے کہ مجھ سے کون سا طریقہ چھوٹ رہا ہے، کون سی عبادت چھوٹ رہی ہے، کون سا کام مجھ سے چھوٹ رہا ہے۔ نہیں سوچ رہا نا، یہ بدبختی ہے، نہیں سوچ رہا، بدبختی غالب آتی چلی جائے گی یہاں تک کہ یہ موت تک اسے چھوڑے گی نہیں۔ جو سوچے گا وہ پائے گا۔ پھر فرمایا دوسری چیز کیا بتائی تھی؟ گناہوں سے بچنا، ندامت۔ فرمایا سچی توبہ کر لو، آئندہ مجھ سے گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ میری توبہ، نمازیں چھوڑتا ہوں نہیں چھوڑوں گا، اللہ تیرے حکم ٹوٹے نہیں چھوڑوں گا، اللہ تیرے نبی کا طریقہ چھوٹا نہیں چھوڑوں گا، آئندہ میری سچی توبہ۔ اب یہ توبہ کر لی، توبہ کرنے کے بعد تیسری چیز فرمایا کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ انسان سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں؟ فرمایا کہ جب انسان کسی گناہ گار کے پاس ہو، آگ کے پاس بیٹھے تو اسے کیا لگے گی؟ آگ کا اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آگ کا اثر ہوگا۔ آگ اگر اسے آگ نہ لگے لیکن آگ کی تپش پہنچے گی، فرمایا دنیا اللہ سے غافل ہے، دنیا اللہ سے غافل ہے، نیکی کی طرف توجہ نہیں ہے، اللہ کے کام کی طرف توجہ نہیں ہے، اللہ کو یاد کرنے کی طرف رغبت نہیں ہے۔ لیکن اب کیا کہ نیک لوگوں کی صحبت، مسجد کا ماحول ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی باتیں سننا سنانا اس کا ماحول ہو، اسے معلوم ہو کہ صحابہ کی زندگیاں کیسی تھی، اسے معلوم ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون سی محنت کر کے دنیا سے گئے ہیں، اسے معلوم ہو کہ نیک لوگوں نے مال کیسے کمایا ہے، اسے معلوم ہو کہ جب نیک لوگوں کے حالات آئے تو انہوں نے مقابلہ کیسے کیا ہے، اسے معلوم ہو کہ جب حالات آئے تو انبیاء نے صبر کیسے کیا ہے۔ صبر سے غافل ہے، صبر سے غافل ہے، ان دنوں سے یہ غافل ہے، سمجھ کوئی نہیں، بس ایک ہی کہ جو دل میں آتا اسے کرتا ہے۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بے شک انسان کا گمان اس کے حق کے مقابلے میں کوئی کام نہیں دیتا۔ نیک لوگوں کے پاس بیٹھ کے ان کی باتوں پہ غور کرنا، فکر کرنا، اے اللہ میں تو گناہ گار ہوں لیکن اے اللہ یہ جو تیری ہستیاں گزری ہے اے اللہ ان کی نسبتیں مجھے عطا فرما۔ یہ کب ہوگا؟ جب نیک لوگوں کے پاس بیٹھے گا۔ تو تیسرا جو اللہ نے ذریعہ بتایا نا انسان کے تعلق بنانے کا، کون سا بتایا؟ وہ یہ بتایا کہ انسان نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے۔ جب انسان نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کے انعامات سے موافق کرے جائیں گے۔ اور یہ کیا ہے؟ جو مساجد سے ملتا ہے، یہ مساجد سے ملتا ہے اور ان لوگوں سے ملتا ہے جو دیندار ہوں۔ جب ان کے پاس بیٹھتا ہے، اس کے پاس ان کی باتیں سنتا ہے، ان کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے تو پھر اللہ یہ نصیب فرماتے ہیں۔ حاصل کرنا اور علم نافع